بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آپ کو اور ہم کو سب کو پھر ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے شب معراج منانے کا موقع عطا فرمایا گیا ہے۔ اس موقع پر میں آپ تمام کی خدمت میں اپنی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہاں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا۔ آپ نہ صرف نبی ہیں بلکہ نبیوں کے نبی ہیں، سردار الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہے اور پھر خاتم النبیین بھی ہیں۔ تمام نبیوں میں سب سے آخر میں تشریف لانے والی ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار کمالات بھی عطا فرمائے، معجزات بھی عطا فرمائے، اور آپ کی وحدہ لا شریک ہستی میں، وحدہ لا شریک اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ آپ اس کو بڑا اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ دو لفظ وحدہ لا شریک کے اللہ رب العزت کی شان میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جہاں رب ہونے کے اعتبار سے، خالق کائنات ہونے کے اعتبار سے اللہ کا شریک کوئی نہیں، اسی طرح انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا کہ آپ کے مثال دی نہیں جا سکتی، اور آپ کے جیسا کوئی نہیں انسانوں میں، جس طرح آپ کو اعلیٰ و عرفہ مراتب عطا فرما کر اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اس اعتبار سے آپ وحدہ لا شریک ہیں۔ انسانوں میں کوئی آپ کے اخلاق و کردار، رفتار و گفتار اور آپ کی پاکیزہ سیرت کے مماثل کوئی اور پیدا اللہ نے نہیں فرمایا۔ ان تمام کمالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج شب معراج ہے۔ اس معراج کے واقعے پر دنیا آج تک حیران ہے کہ آج سے 1400 سال سے زائد عرصہ ہو چکا، واقع معراج رونما ہو کر سائنس اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سائنسدان تک حیران ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر برا کر سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا کے بعد پھر عرش معلیٰ تک آپ کو وہاں پر مہمان کے طور پر بلایا گیا، اور اللہ نے آپ سے ملاقات فرمائی، اللہ کا دیدار آپ حاصل فرمائے، اور ایک نہیں کئی مرتبہ آپ نے دیدار حاصل کیا۔ اس معراج مبارک میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں میں، اس طرح سے آپ کی ایک بے مثال ذات ہے۔ آپ شان بشریت بھی رکھتے تھے، اور شان بشریت کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو ایسے مقام و مرتبے پر فائز فرمایا کہ جو کسی اور ہستی کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ یہ سب چیزیں عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں بھیج کر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت آپ نے فرمائی، اور انسانیت کی رہبری کے لیے، انسانوں کی خیر و بھلائی کے لیے اسلام کی تعلیمات کو آپ نے پیش کیا۔ یوں تو اسلام ہر نبی کے زمانے میں، ہر رسول کے زمانے میں رہا، لیکن جس قدر تیز رفتاری اور پر اثر انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام نے ترقی پائی، وہ کسی اور دور میں اتنی ترقی اسلام کو حاصل نہیں ہوئی، اور اس ترقی میں سب سے زیادہ اثر انگیز چیز جو دکھائی دیتی ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات اقدس کا کردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ کے جملہ گوشوں سے پوری دنیا واقف ہے۔ 63 سال کی عمر شریف، صرف 63 سال کی عمر شریف میں اتنا بڑا انقلاب آپ نے پیدا فرمایا کہ آج تک دنیا حیران ہے کہ ایسے وسائل اس وقت حاصل ہی نہیں تھے جس طرح کے آج کے زمانے کو حاصل ہیں۔ اس کے باوجود بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ایسی شاندار خدمت انجام دی کہ دنیا حیرتناک طریقے سے آج بھی اسلامی لٹریچر کو پڑھتی ہے اور اس کی حقیقت سے واقف ہونا چاہتی ہے۔ معراج شریف کے موقع پر اللہ نے آپ کے ساتھ جو آپ کی ملاقات کا واقعہ پیش آیا، مسجد حرام سے مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک آپ کو سب سے پہلے دعوت دی گئی۔ اللہ کے پاس لے جانے سے پہلے فرشتہ آیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں اور آپ اللہ کے پاس چلیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رضامندی کا اظہار فرمایا تو مسجد حرام سے مکۃ المکرمہ سے آپ کو مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا۔ اس کے لیے بہت سارے انتظامات ہوا جس کے لیے حدیث پاک شاہد ہے۔ یہ سفر معراج 2 حصوں میں ہم کو بتلایا گیا، ایک قرآن میں، ایک حدیث میں۔ قرآن پاک کے 15ویں پارے کی ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر کا تذکرہ فرمایا، جس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ سفر کا پہلا مرحلہ۔ پھر وہاں سے آپ نے نبیوں کی امامت فرمائی مسجد اقصیٰ میں۔ انبیاء علیہ السلام منتظر تھے آپ کے، جو پہلے گزر چکے تھے وہ موجود تھے۔ آپ کا شاندار استقبال کیا گیا۔ آپ نے وہاں پر انبیاء علیہ السلام کی نماز کی امامت فرمائی اور پھر وہاں سے آپ کا دوسرا مرحلہ آسمانوں کے جانے کا جو شروع ہوا، تو وہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے فرمائے جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، اور سورہ نجم جو ہے اس میں اس سفر معراج کے دوسرے حصے کا تذکرہ تفصیلاً اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں نازل کیا گیا۔ تو آپ جان لیجئے کہ آپ اور ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ پر ایمان رکھتے ہیں اور رکھنا ضروری ہے۔ نہ رکھنے سے ہم کو اپنے ایمان کی دولت سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ لہذا قرآن پاک میں جس بات کا تذکرہ ہو جائے تو اس سے انحراف نہیں کیا جا سکتا، اس سے جو ہے ہم گریزی نہیں کر سکتے، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ علماء دین نے بتلایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر لے جایا گیا، اللہ کا دیدار کرایا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ما زاغل، قرآن شریف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، سورہ نجم میں فرمایا کہ میرے محبوب نے مجھ کو ایسے دیکھا کہ پلک بھی جھپکے نہیں اور نہ ادھر ادھر دیکھے، مجھے ہی دیکھتے رہے۔ یہ آیت پاک بتلا رہی ہے۔ پھر لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ کیسے ایک انسان اللہ کا دیدار کر سکتا ہے، تو اس تعلق سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب عنایت فرمایا کہ رأیت ربی بعینی و بقلبی، میں نے اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے اور اپنے قلب سے دیکھا۔ تو اس بات کو سوچتے ہوئے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے متقدمین علماء کرام، بڑے بڑے علماء کرام نے اس بات کا تصفیہ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی معراج عطا فرمائی تھی، روحانی معراج ہی نہیں بلکہ روحانی معراج کے ساتھ آپ کو جسمانی معراج بھی عطا کی گئی ہے۔ اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم کو اپنے نبی کے مرتبے اور مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبے کو جاننے والا مکمل طور پر آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔
जितने बड़े बड़े आए सब हार मान गए, काफ़ी सोचते रहे। लिखने वालों ने लिख दिया कि बादस खुदा बुजुर्ग तो ये क़िस्सा मुख्तसर, अल्लाह के बाद अगर सबसे बड़ी कोई ज़ात है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। इसलिए हमको अपने ईमान में ताज़गी पैदा करने के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मुताल्लिक़ जितनी बातें सुनना चाहिए, हर मुसलमान को सुनना चाहिए, ताकि हमारे ईमान में हमेशा ताज़गी पैदा होती रही, ईमान ताज़ा होते रहे और ईमान में जिला हासिल होते रहे, ताकि हम ईमानी क़ुव्वत और इरादों के साथ अपनी ज़िंदगियों को बसर कर सके। अल्लाह ताला हम सबको नेक तौफ़ीक़ नेक हिदायत अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस मौके पर मैं बिरादरान इस्लाम से एक खुसूसी गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे असलाफ़ ने और कुरान और हदीस की रोशनी में जिन मुतबर्रिक रातों का तज़किरा किया गया है, उसको इबादतों के तौर पर गुजारने के तौर तरीक़े बतलाए हैं, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जब भी ऐसी मुतबर्रिक रातें आती है तो हमको मस्जिदों का रुख करना चाहिए। मस्जिदों में इबादतें करने से सवाब में इजाफ़ा होता है, और मस्जिदों में बैठकर दुआएं मांगने से अल्लाह ताला जल्द को दुआओं को कबूल फरमाता है। ये जगहों की बरकत होती है, उस बरकत की वजह से अल्लाह ताला बंदों पर मेहरबान हो जाता है। इसीलिए हम हज को जाते हैं ताकि काबतुल्लाह के पास दुआ करें, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। मदीने पाक जाते हैं सरकार के रोज़े मुबारक पर, इसलिए कि वहाँ अल्लाह ने दुआओं को कबूल करने का वादा फरमाया है। इसी तरह हमारे लिए दुनिया के हर मकाम पर, हर शहर में, हर गांव में, क़रिये में मसाजिद हैं। मसाजिद बदल है काबतुल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा के मकाम की हैसियत से तो नहीं, बल्कि उसकी नयाबत के तौर पर हमारे सामने हमारी मस्जिदें हैं। हम उन मस्जिदों में जाएं और वहाँ बैठकर इबादत करें, दुआएं करें, और फिर ऐसी मुबारक रातों में दुआएं करना तो अल्लाह ताला जिसमें उनके अल्लाह के जो है रहमत को जोश रहती है और अल्लाह ताला बंदों को नवाजना चाहता है, हम औक़ात को अपने इबादतों में सर्फ करें, बसर करें, बजाय इसके कि हम मोहल्ले में इधर उधर फिरते रहें, चबूतरों पर बैठकर बेकार की बातें करते रहें, लायानी वक्त को सर्फ करते रहें, मोटरसाइकिलों पर फिरते हुए, आवाज़ें करते हुए, नारे तकबीर, कितना ही आप अच्छा काम करते हुए फिरें, लेकिन ये बजाय आपको नेकी हासिल होने के, इससे आपके लिए ख़तरा है, आपको जज़ा नहीं मिलेगी बल्कि इसकी सज़ा मिलेगी। इसको हम छोड़ना चाहिए। हमारी कौम में ये आदत बहुत बढ़ते जा रही है। अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को ख़ास तौर पर इस सिलसिले में हिदायत अता फ़रमाए और वो मस्जिदों में आए और इबादत करने के काबिल बने, और इससे हट के भी आम दिनों में भी नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। नमाज एक ऐसी पहली फ़र्ज़ इबादत है मुसलमानों के लिए कि जिसके बग़ैर कोई नेकी भी अल्लाह ताला कबूल नहीं फरमाता। हुज़ूर शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर का इरशाद है कि नमाज के बग़ैर कोई नेकी कबूल नहीं होती। अब आप इससे अंदाज़ा कर लीजिए कि नमाज का क्या मकाम व मर्तबा है। तो नमाज की पहले पाबंदी, हम जब नमाज पढ़ेंगे तो हमको एक किस्म की ताकत मिलेगी। अल्लाह ताला का की जो है मंशा के मुताबिक हम अमल करेंगे तो उससे अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा और हमारे हर मसले का हल उसमें निकल आएगा। लिहाजा बराए करम तमाम नौजवान अपनी अपनी मसाजिद में हर वक्त 5 वक्त की नमाज में ऐसे जमा हो जाएं जैसे कि जुमे के दिन जमा होते हैं, जुमे के ईदैन के दिन जैसे जमा होते हैं। इससे रूगर्दानी करने की वजह यह है कि आज दीगर अक़वाम हम पर छाने की कोशिश कर रही है, हमारी इबादतों के मकामात को जो है हासिल करके उसमें और कुछ बना लेना चाह रही है, इस्लाम के ऊपर आँच आ रही है, लेकिन मुसलमान टस से मस नहीं हो रहा है। हमारी गैरत को और हमीयत को आखिर हो क्या गया है? अल्लाह को एक मानने वाले, रसूल के ऊपर ईमान रखने वाले, अहले बैत अत्हार की मोहब्बत अपने सीनों में रखने वाले, करबला के वाक़यात हमेशा सुनते रहने वाले, हक़ की बोलबाला करने वाले हस्तियों के ज़िक्र में हम सुनते रहते हैं कि इन हज़रात ने अपनी ज़िंदगियों को कैसे कैसे जो है क़ुर्बान करके इस्लाम के चमन की आबियारी फरमाई और इस्लाम को गुले गुलजार बना कर रखा है। उसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। बराए करम
ख़ास तौर पर नौजवानों से फिर एक मरतबा मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपनी ज़िंदगियों में बदलाव लाए और बेकार वक्त गुजारने से अपने आप को बचाए रखे। अल्लाह हम पर नेक तौफीक ने हिदायत अता फरमाए।